وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اج دے اس پروگرام دا عنوان اور موضوع اتھوں دے احباب نے بڑا خوبصورت اور حسین تجویز کیتا. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اللہ نے من توفیق بخشی تو میں اسے عنوان تے انشاءاللہ گفتگو کر سکوں. خطبے دے اندر گیڑی سورت تلاوت ہوئی. قرآن مقدس دی 114 سورتوں وچوں
یہ سب تو مختصر اور چھوٹی صورت ہے۔ اور تقریباً ہر مسلمان نو زبانی یاد ہے۔ اس دیاں صرف 3 آیتاں ہیں۔ میرے نال پڑھ لو، انا اعطیناکل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو ظاہری لفظوں دا کتنا حسن ہے۔ یہ تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہ دی مادری زبان عربی ہے۔ لفظوں دے اندر کتنی خوبصورتی ہے۔ عرب دے اندر یہ رواج آئی، بڑے بڑے شاعر جداں شعر لکھتے ہیں وہ بیت اللہ دی دیوار نال لٹکا دینے ہیں۔ عرب دا قومی شاعر انہاں شعراں نو پڑھدا آئی تے نمبر تقسیم کردا آئی، اے شعر پہلے نمبر دا، اے دوے نمبر دا، اے جیڑے سورت کوثر اتری نا، ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کے لٹکا دی۔ وہ شاعر آیا مختلف شاعراں دا کلام پڑھدیاں پڑھدیاں جدہ اتھے پہنچیا نا اس دے قدم رک گئے۔ وہ کتنا بڑا شاعر آئی، اس دا اندازہ اس جملے تو لانا جیڑا اس نے اس سورت دے نال لکھیا۔ اس جملے دا میں ترجمہ بھی نہیں کرنا، تساں تھوڑا جہا وعدہ کرو بھئی تو ترجمہ نہ کر، اساں سمجھ جاواں گے۔ کچھ میں اشارہ کراں گا، کچھ لفظ آسان ہیں تو سمجھ جا۔ اس ایک ویری پڑھیا، پھر دوبارہ پڑھیا، پھر تیسری بار پڑھیا، پھر اس قلم نال اگوں ایک جملہ لکھیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر۔ سمجھ گئے ہو کہ میں ترجمہ کراں؟ واللہ ما ھذا کلام البشر، من کعبہ دے رب دی قسمیں اے کسی انسان دا کلام نہیں ہو سکتا۔ اے ظاہری لفظاں دا حسن ہے، ظاہری۔ اس دے اندر جڑی تفسیر معانی ہیں، جڑے موتی لولو مرجان انہاں آیتاں دے اندر چھپے ہوئے نا، انہاں نو ہر عالم بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اردو دا ایک مقولہ ہے، میں ٹیچراں دے وچ گھریا بیٹھا، کنجے جی وہ
دریا نو کوزے چ بند کرنا یا سمندر نو؟ دریا کو. دریا نو کوزے چ بند کرنا پتہ نہیں ہے مقولہ جس بنایا اس کیوں بنایا، لیکن خدا دی قسم ہے میں جڑے ویلے پورے قرآن دے مضامین 30 سپاریاں دے اندر او ٹھاٹھا ماردا ہویا دریا، اس دے وچ چھپیو لولو مرجان ہیرے موتی جواہر، میں وہ سارے ویکھدا نا اللہ نے اس پورے قرآن دے مضامین نو سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بند کر کے رکھ دیتا. سارے قرآن دے مضمون نو سورت کوثر دیاں 3 آیتاں چ اللہ نے بند کیتا. یہ من اللہ نے توفیق دیتی تے وقت بھی اجازت دیتی میں انشاءاللہ آج تو سورت کوثر دی تفسیر سنا کے جانی. قرآن پاک دے 30 سپاریاں تے 114 سورتاں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیتے ہیں. بولو میرے نال کتنے مضمون بیان کیتے ہیں؟ چوتھا کوئی مضمون نہیں قرآن وچ. پہلا مضمون جڑا قرآن دے مختلف سورتاں دے اندر مختلف پاریاں دے اندر اللہ نے بیان کیتا او مضمون مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ میرے نبی دا مقام کیا ہے، میرے نبی دی شان کیا ہے، میرے نبی دا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی دی عظمت کیا ہے، میرے نبی دا احترام کیا ہے، میرے نبی دا ادب کیا ہے. اے پہلا مضمون ہے جڑا قرآن دیاں مختلف سورتاں چ اللہ نے آیتاں چ بیان کیتا. اس دا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ. تے دوسرا مضمون جس نو سب تو زیادہ قرآن وچ بیان کیتا اللہ نے او مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ. اتنے مرتبے والا نبی، اتنے مقام والا پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر، اس نے لوگاں دے سامنے پیغام کیڑا پیش کیتا، او کے منوانا چاہندا ہی. اس نبی دا پیغام کیا ہے؟ جڑے تعلیم یافتہ لوگ ہو نا سنو، میں قرآن دا طالب علم ہاں، قرآن دیاں سورتاں تے میری نظر ہے، آیتاں تے میری نظر ہے. 114 سورتاں وچوں 80 سورتاں دے اندر میرے رب نے صرف پیغام محمد کا ذکر کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 80 سورتاں وچ میرے نبی دے پیغام دا ذکر ہے، میرے نبی دی دعوت دا ذکر ہے، میرے نبی دے اعلان دا ذکر ہے. تے 3 مضمون جڑا قرآن وچ بیان ہویا او اے ہویا کہ جڑے ویلے مشرکین مکہ نال مقابلہ ہویا، پھر مدینے دے اندر یہودیاں نال مقابلہ ہویا، عیسائیاں نال مقابلہ ہویا، منافقاں نال مقابلہ ہویا، اس دا انجام کی ہویا؟ کون جتیا، کون ہریا، کون فتح یاب ہویا، کون شکست خوردہ ہویا، کون جنت دا وارث بنیا، کون جہنم دا ایندھن بنیا؟ انجام اس دا کی ہویا؟ سارے جھگڑے دا تے اختلاف دا. اے 3 مضمون پورے قرآن وچ اللہ نے بیان کیتے. میرے نبی دا مقام پہلا مضمون، میرے نبی دا پیغام دوسرا مضمون، میرے نبی دا انجام تیسرا مضمون. اے 3 مضمون جڑے رب نے پورے قرآن وچ بیان کیتے اللہ نے سورت کوثر دیاں
تین آیتاں دے اندر انہاں تینوں مضموناں نو بیان کر دیتا انا آتینا کل کوثر مقام محمد الرسول اللہ فصلی لربک وانحر پیغام محمد الرسول اللہ ان شانیک هو الابتر اے انجام تیرے دشمنوں کا میں نام مٹا کے رکھ دوں تو پہلا مضمون کیا ہویا مقام میرے نبی دا مقام کیا ہے میرے نبی دا درجہ کیا ہے میرے نبی دی عظمت کیا ہے قرآن نے جگہ جگہ تے میرے نبی دے مقام نو بیان کیتا کوئی عالم کوئی خطیب کوئی نعت خان کوئی قوال کوئی مورخ کوئی سیرت نگار میرے نبی دی سیرت نو عظمت نو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا میرے نبی دی عظمت نو بیان کر سکتا ہے تو صرف عرش والا کر سکتا ہے میرے نبی نے قرآن نے جگہ میرے اللہ نے قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی دیاں عظمتاں دا ذکر کیتا میرے نبی دے مقام دا ذکر کیتا میرے نبی دے شان دا ذکر کیتا میرے نبی دیاں اداماں دا ذکر کیتا ہن کتنے لوگ میرے اشارے نو سمجھتے ہیں کراں گل اوکا چپ کر گئے ہو یار علماء سمجھتے ہیں میرے نبی دیاں اداماں نو ذکر کیتا قرآن اچ شان اپنی جاتے عظمت اپنی جاتے میرے نبی دیاں اداماں نو ذکر کیتا میرے نبی نے زمین تے بہ کے چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا بار بار اٹھایا وہی دے انتظار اللہ کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھ دے پئے ہاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے میں پورا معنی نہیں کیتا اے میں نرادا میں نہ کیتا نرادا ہم دیکھ رہے ہیں اتھے نرا نہیں اتھے قد نرا ہے اتھے کہ قد نرا ہے اردو دے اندر لفظ ہی کوئی نہیں جڑا قد والا مزہ قد والی لذت پوری کرے اردو دے اندر لفظ ہی کوئی نہیں ترجمہ ہو سکے پنجابی دا ایک لفظ ہے تھوڑا تھوڑا مزہ قد والا اس دے وچ آ جائے گا اللہ دن قد نرا تقلب وجہک فی السماء میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھ دے پئے ہاں میرے نبی دیاں اداماں دا ذکر کیتا میرے نبی دے مقام دا ذکر کیتا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک الذی انقض ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ہم نے بلند کیا ہے تیرے لیے ہم نے بلند کیا تیرے لیے ذکر کا تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے تیرے لیے تیرے ذکر کو جڑے تواڈے چ عربی جان دین او بولن اگر درمیان چ اللہ لاکا دا لفظ نہ دے رفعنا لاکا لاکا نو کٹ دیو رفعنا ذکر کا مانا توت بھی ہوا ہم نے بلند کیا تیرا ذکر مانا تو ہوا ہی ہم نے بلند کیا تیرا ذکر لیکن اللہ نے نہیں آکھا رفعنا ذکر کا اللہ نے فرمایا رفعنا لاکا لاکا دا اضافہ کر کے اللہ نے آکھا ہم نے بلند کیا تیرے لیے رفعنا لاکا اس لاکا نے جڑا مزہ پیدا کیتا نا اس لاکا نے جڑا حظ پیدا کیتا نا خدا دی قسم لطف ہی آ گیا اللہ آکھنا چاہنے نا میرا سونا پیغمبر تو فرش تے کھلو کے جدا میریاں تعریفاں کریں تو آدھا نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا فرشتے کھلو کے جدا تو میریاں صفتاں دا تذکرہ کرے
تو آدھا لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا، میں عرش تو تیریاں تعریفاں کرن لگا، میں بھی آدھا رفعنا لکا، ہم نے بلند کیا ہے تیرے لیے تیرے ذکر کو۔ اے پہلا مضمون ہے جیڑا قرآن دے اندر اللہ نے بیان کیتا، مختلف جگہ تے بیان کیتا، میرے نبی دی شان بیان کیتی، مقام بیان کیتا، عظمت بیان کیتی، ہر نبی دا تذکرہ کیتا نا۔ تو پھر جلے نبی نہ رب نے گل کیتی نا، اللہ نے اس نبی دا نام لے کے گل کیتی، یا آدم، پڑھ دے رہے کو نہیں قرآن اچ، اے آدم، یا نوح، اے نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، یا داؤد، ہر نبی نو نا لے کے بلایا، نا لے کے بلایا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اٹھاؤ قرآن پاک، پورے قرآن دے اندر کسی جگہ تے بھی میرے رب نے میرے نبی نو نا لے کے نہیں بلایا۔ کدائیں قرآن اچ پڑھے نے یا محمد، بولو جڑے ناظر قرآن پڑھ دے رہندے ہو بولو، کدائیں پڑھے نے قرآن اچ یا محمد؟ کسی جگہ تے نا لے کے میرے نبی نو نہیں بلایا، ہر نبی نو نا لے کے بلایا، میرے نبی نو کسی مقام تے نا لے کے نہیں بلایا، میرے نبی دیاں ادامہ دا ذکر کیتا، صفتوں دا ذکر کیتا۔ میرا نبی چادر تان کے سہ گیا، اللہ نے آکھا یا ایھا المزمل، میرے نبی نے کمبل لپیٹیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ، میرے نبی دیاں صفتوں دا ذکر کیتا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کدائیں نہ لے کے ماں ہے نا، ماں پتر کرے نا ماں دی خدمت تے کرے بھی دلوں تے ماں دی روح خوش ہو جائے، وہ تو پتر نو نا لے کے نہیں بلندی۔ پتر دا نام ہے عبداللہ، وہ تو نہیں آدھی عبداللہ نا، وہ تو میرا چان، اور میرا سونا، اور میرا دولہ، اور میرا مکھن۔ یہ تو آنے کچھ ماما آدیاں تو صحیح بولو، کیا بولو، کونی آدیاں؟ نہیں آدیاں تو ضرور ہو سے، میرا مٹھا، میرا دولہ۔ یہ خدمت کرے پتر تا، پھر ماں اس نو نہ لے کے نہیں بلندی، پھر اس نو میرا چند، میرا تارا، میرا مٹھا، میرا دولہ، میرا دلارا انج بلندی ہے۔ پیار آ گیا نا، ماں نو پیار آ گیا پتر تے، وہ تو نہ لے کے نہیں بلندی۔ رب نو جدا میرے نبی تے پیار آ گیا، اللہ بھی آکھیا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا شاہد، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر، او میرا یاسین، او میرا طٰہٰ۔ کدائیں نہ لے کے نہیں۔ اے میرے نبی دی عظمت اور شان نو قرآن نے بیان کر لیا۔
کدائی نہ لے کے نہیں بلایا جڑے چھوٹے ہوندے نا چھوٹے او وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلاندے حیران ہوئے ہو جڑے چھوٹے ہوندے نا وڈیاں نو نہ لے کے اولاد اپنے ابے نو نہ لے کے بلاندی اکا چپ کر گیا ہو تواڈے پاسے نہ لے کے بلاندے شاگرد استاد نو مرید پیر صاحب نو پوترے اپنے دادے نو نہ لے کے بلاندے چھوٹے وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلاندے پتر اپنے والد نو نہ لے کے تے جے بلائے والد دا نام ہے بشیر او جا رہا پتر پیچھے دا او بشیر والد نو لاؤ اس پتر تے فتوہ کوئی لاؤ ترکڑے ہو لاؤ فتوہ بے ادب بدتمیز جاہل اجاڈ جانگلی ہو سکتا بشیر ہی مڑ کے آکھے او حرام دیا او بھی مڑ کے آکھے حرام دیا تین بلان دی تمیز نہیں چھوٹے وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلندے جڑے وڈے ہوندے نا وڈے او چھوٹیاں نو نہ لے کے بلائی رکھ دے نہیں والد اپنی اولاد نو کنیے بلیندا نہ لے کے استاد شاگرداں نو نہ لے کے پیر صاحب مریداں نو نہ لے کے ہے کوئی گستاخی ہے کوئی گستاخی ہے کوئی بے ادبی جڑے وڈے ہوندے نہیں نا وڈے گل میں بڑی کرن لگا تے تھوڑا ذہن حاضر نہیں پتہ نہیں میرا ذہن حاضر نہیں یا تھوڑا ذہن حاضر نہیں جڑے وڈے ہوندے نا او چھوٹیاں نو نہ لے کے بلائی رکھ دے نہیں اے کوئی توہین نہیں میرا نبی سب تو اعلیٰ میرا نبی انساناں وچوں فرشتیاں وچوں جناں وچوں سب تو اعلیٰ اور برتر میرا نبی سب تو افضل میرا نبی سب تو اکمل میرا نبی سب تو اجمل میرا نبی سب تو برتر میرا نبی سب تو بالا قدر میرا نبی سب تو اعلیٰ سب تو اونچا لیکن رب تو تا کم میں او تا اللہ اکبر ہے اللہ اکبر ہے او تا الکبیر ہے المتعال ہے میرا نبی سب تو اعلیٰ رب تو کم تے جڑے وڈے ہوندے او چھوٹیاں نو نہ لے کے بلائی رکھ دے نہیں کوئی بے ادبی نہیں ہوندی لیکن میرا رب آکھ رہا ہے او لوگو اپنے نبی دی قدر پہچانو اپنے نبی دا احترام ویکھو اپنے نبی دا ادب ویکھو باوجود وڈے ہون دے پھر بھی میں پورے قرآن تواڈے نبی نو کدی نہ لے کے نہیں بلایا میں بالکل میرا تنقید والا مزاج نہیں میں تو تقریر اپنے لوگوں واسطے ہوں گھٹ کرنا اے جڑے جماندرو موید نہیں پڑھے پڑھائے نا انہاں دے دل چ اللہ نے توحید والا گلشن آباد کر دیا لگ گیا گلشن میری تقریر نال انہاں نو اتنا فائدہ ہو جاندہ بے اس نو تھوڑا جہا پانی مل گیا وہ سرسبز ہو گیا وہ باغ جڑا لگے ہویا اصل میرا مقصود ہوندہ دوسرے مسلک دے نوجوانوں نو مخاطب کرنا اللہ کرے جڑا توحید والا مٹھا میوہ اللہ نے مین اور توہن چکھایا جو نے لوگ محروم ہیں اللہ انہوں نے بھی چکھا دیا نیت ہے کوئی ضد نہیں کوئی اناد نہیں اور اس دا فائدہ بھی ہو رہا ہے اے نہیں بھی دا فائدہ نہیں ہو رہا لوگ سوچن تے مجبور ہو رہے ہیں سوچن تے مجبور ہو رہے ہیں میں دوسرے مسلک دے بھائیاں نو آکھنا چاہنا تین تا علماء پٹی پڑھا دیتی
اساں یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے، تے تو آکھنا سا یا محمد کہنا ہے، تے پورے قرآن وچ رب نے تا کدی میرے نبی نو یا محمد کہہ کے تو کدائی رب تو ہی وڈا آ گیا۔ ایک گل شاید پہلے اس علاقے میں کدی نہ کیتی ہوئے، آج کرنے ہیں، ذخیرہ حدیث اٹھا لو، ایک ایک صفحہ چھان لو، کسی صحابی نے جیڑا میرے نبی دی ادب احترام تو واقف ہے، ایک تے نا بے نواں نواں آیا، 2 دن نوئن مسلمان ہویا، 3 دن نوئن مسلمان ہویا، اس نو حالے ادب اداب دا پتا، اس دی میں گل نہیں کر رہا، میں انہاں دی گل کر رہا جڑے میرے نبی دے ادب احترام تو واقف ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا حیدر کرار، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال، عبد الرحمن ابن عوف، ذخیرہ حدیث چالو بندیالوی آکھ رہا، کسی صحابی میرے نبی دے سامنے آ کے میرے نبی نو یا محمد کہہ کے قدیمی خطاب نہیں کی۔ چلو جاؤ تحقیق کرو، کدی نہیں سامنے آوے یا محمد، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس کے لیے خطاب کیتا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ان لفظ نال خطاب کیتا، یا محمد آکھ کے کسی خطاب نہیں کیتا۔ اگلی گل میں کرنا نام چاہتا لیکن صرف سمجھان واسطے کر رہے ہیں، حدیث دے کتاباں اٹھا، جداں بھی میرے نبی دی محفل چاہ کے یا محمد نال کسی نے خطاب کیتا، یا کسی یہودی نے کیتا یا کسی عیسائی نے کیتا، یا اٹھا، کیوں؟ او میرے نبی دا احترام نہیں کرنا چاہتا، او میرے نبی دا ادب نہیں کرنا چاہتا، او میرے نبی نو نبی تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اس آ کیا یا محمد، اے آکھن اللہ کوئی یہودی آئی یا کوئی عیسائی ہے، کسی صحابی نے میرے نبی نو یا محمد کہہ کے خطاب ادب سکھایا۔ میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے رہتے، میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو۔ اسا ایک دوسرے نے کیوں بلانے؟ نا لے کے، ایک دوسرے دا نا لے کے۔ میرے نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے رہتے ہو۔ اے ادب سکھایا، احترام سکھایا، شان دا مقام دا ذکر کیتا، میرے نبی دے چہرے دا ذکر کیتا، زلفاں دا ذکر کیتا، عظمتاں دا ذکر کیتا، گزری ہوئی زندگی دا ذکر کیتا، آمن والیاں نعمتاں دا ذکر کیتا، جگہ جگہ تے میرے نبی دے مقام نو قرآن نے بیان کیتا۔ اے پہلا مضمون ہے جس دا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے دوسرا عنوان کے وے بھول گئے ہو؟ تقریر او کرنی ہے جڑی لوگوں نو یاد ہو جائے۔ صبح کوئی پوچھے وے بندیالوی آیا ہی کہ آ گیا تو کوئی بندہ بیان بھی کر سکے، نیری اتنی گل نہ کرے بھئی جلسے تے گئے آسے خطیب صاحب پھٹیاں بڑیاں بھنیاں آکھیا کہ نے آکھے اے میں نے پتہ کوئی، او کیڑی تقریر؟ تقریر کوئی بازو چڑھان دا نا تا نہیں نا، پٹ کٹن دا نا تا تقریر نہیں نا، میز بھنن دا نا تا تقریر نہیں نا، میک نو اپنے منہ چ پا لینے دا نا تا تقریر نہیں نا، بھئی لوگوں نو بھاویں سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے۔ یاد کر لو، گھر والوں نو جا کے سناؤ تقریر، پہلا مضمون قرآن دا پیغام مقام محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا مقام کیا ہے، تے دوسرا مضمون جڑا قرآن دے مختلف صورتیں بیان ہویا وہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ اس نبی کا پیغام کیا تھا؟ او نبی منوانا کے چاندائی، اس پیغام نو
سورت فاتحہ دے اندر بیان کیتا ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس نو سورت فاتحہ چ بیان کیتا معبود صرف میں ہاں، معبود صرف عرش والا ہے. اے پہلی سورت وچ بیان کیتا. وجلے 114ویں سورت پہنچے نا آخری سورت، پھر آخیا قل اعوذ برب الناس، پڑھو مالک الناس الہ الناس. ایو شے پہلی سورت وچ بیان کیتی، ایو شے آخری صورت بیان کیتی. تمام لوگوں کا معبود ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اے میرے نبی دا پیغام ہے. عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ عبادت دیاں ساریاں قسماں کس واسطے؟ عبادت دیاں 3 قسماں پکا لو. چوتھی کوئی قسم نہیں عبادت دی. یا عبادت اسی قولی جس کا تعلق انسان دی زبان نالے پکارنا دعا منگنا، یا عبادت اسی بدنی جسمانی ہاتھ بن کے کھلومنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات وچ باونا، حجر اسود نو چومنا، بیت اللہ دا طواف کرنا، صفا مروہ دی سائی کرنا، مناچ بننا، مزدلفے بننا، عرفات بننا، احرام بننا. اے ساری جسمانی عبادت ہیں. تے عبادت دی تیسری قسم ہے مالی. کیڑی؟ مالی عبادت. مالی جنہیں زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، نظر تے نیاز، یہ بھی عبادت ہے. نظر بھی کیا ہے تے نیاز بھی کہ وے عبادت ہے. عبادت یہ کتنی قسم ہو گئی ہیں؟ 3: قولی، بدنی، مالی. قرآن آکھنا چاہتا عبادت دیاں تینوں قسم صرف اور صرف کس دے واسطے ہون گیاں؟ اے میرے نبی دا پیغام ہے. اس نو جگہ جگہ تے ذکر کیتا. سورۃ زمر ذکر کیتا فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت. اگلی صورت عبادت نو تھوڑا جہا کھولیا تشریح کیتی فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ مخلصین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار. اس نے بھی شرک دی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اے میرے نبی نے پیغام سنایا، میرے نبی دی دعوت، میرے نبی دا پیغام ہے لا الہ. میں پچھلے دن آیا نا اس پنڈ پپلی، میں الہ دا معنی تو سمجھایا ہے. جڑے اتنے آئے نا موجود، پتہ نہیں تو سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا. میں بڑی تفصیل نہ تو الہ دا میں نہ سمجھایا ہے. میرے نبی دا ایو پیغام ہے لا الہ الا اللہ. یہ دوسرا مضمون. تے تیسرا مضمون کہ اس سارے جھگڑے دا انجام کی ہویا ہے؟ کون جتیا، کون ہریا، کون کامیاب ہویا، کون ناکام ہویا، کون جنت دا وارث بنیا، کون جہنم دا ایندھن بنیا. یہ تیسرا مضمون ہے انجام. یہ تینوں مضمون اللہ نے سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بند کر دیتے. سارے قرآن کتنے مضمون؟ میں نے گل ذہن چاہ گئی، میں وہ گل کرنا چاہتا. سارے قرآن کتنے مضمون؟ مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد. بندے عالوی آکھنا چاہتا پورے قرآن سوائے محمد دے ہے ہی کچھ نہیں. قرآن ذکر ہے تو میرے نبی دا ہی ذکر ہے. کسی جگہ تے میرے نبی دے مقام دا ذکر ہے، کسی جگہ تے میرے نبی دے پیغام دا ذکر ہے، کسی جگہ تے میرے نبی دے
انجام دا ذکر ہے. انہاں تینوں مضموناں نو سورت کوثر دے 3 آیتاں دے اندر بند کر دیتا. بولو میرے نال. پہلا مضمون بیان کیتا انا اعطیناک الکوثر. اس کیڑا مضمون بیان کیتا؟ مقام محمد. ہم نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر. یہ جڑا تو علماء دن نا بھئی حوض کوثر مراد ہے. کوثر تو کوثر دا معنی حوض کوثر نا. کوثر کثرت تو ہے. تساں اردو چ نہیں بول دے اکثر کثیر کثرت بول دے نے. کوثر دا معنی کیا ہویا؟ بہوں زیادہ. تواڈے اردو چ استعمال ہوندا کثیر اکثر کثرت. اللہ دن ہم نے آپ کو بہت دیا. ہم نے آپ کو بہت دیا. مولا کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ او شے ذکر نہیں کیتی. علم بہوں دتا ہی، معجزے بہوں دتے نہیں، مقام بہوں دتا ہی. کیڑی شے بہوں دتی ہے اس دا ذکر نہیں کیتا. اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں. ایک شے ہووے تو دساں. اساں تا اپنے نبی نو اتنیاں شیاں بہت دتیاں جڑیاں ذکر وچ بھی نہیں آ سکدیاں. کوثر دا معنی کیا ہویا؟ بہوں. ہن علماء گوا دن اس سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کچھ علماء نے آکھیا کوثر سے مراد ہے روحانی اولاد. اے سورج جدہ اتری ہے نا اس دا پس منظر کیا ہے؟ شان نزول کے ہوئے میرے نبی دے مکے چ 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے قاسم عبداللہ. دونوں بچپن وچ فوت ہو. قاسم بھی فوت ہو گیا، عبداللہ بھی فوت. مشرکین نے جگہ جگہ تے نا پروپیگنڈا شروع کیتا ان محمدن قد ابترا. محمد کی تو نسل ختم ہو. یہ جگہ جگہ تے پروپیگنڈے شروع ہو گئے. نہ زندہ رہندا پترا نال، پتر اس دا کوئی نہیں، بس اس دی زندگی تک ہے. اے دنیا تو چلا جائے گا، اس دا نام لینا والا کوئی نہیں ہوئے گا. اے جگہ جگہ تے پروپیگنڈا ہویا. اس موقع تے اللہ نے سورت کوثر اتاری. اس پروپیگنڈے دے جواب ذہن چ آ گیا محمد کی تو نسل کٹ گئی، محمد تو ابتر ہو گیا، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، پترا نال نام زندہ رہندا. تو آڈا بھی یہ خیال ہے نا، یہ خیال ہے نا پترا نال نام زندہ رہندا. اے دھیاں جم پویں تے زیادہ ہو جان تو بندہ دا پتر کوئی نہیں تو میرے پیچھے نام لین والا ہی کوئی نہیں. پتر نال زندہ رہندا. تواڈے چوں جنہاں نو اپنے پردادے دا نام دا بولو شاباش، تے پردادے دے پیو دا نام بولو، ختم. کئیاں نو تو پردادے دا بھی نہیں آندا تے 90% نو اگوں پردادے دے جڑا والد ہے اس دا نام کوئی پتہ. ختم ہو گیا نا. دوئی نسل تیسری نسل نال نہ ختم ہو گیا. نہ اولاد نال زندہ نہیں راندے، نہ چنگے اعمال کرن نال زندہ راندے نہیں. اچھے اعمال کر، کوئی ذخیرہ چھوڑ کے جا. مولانا اشرف علی تھانوی دا نام زندہ ہے، مولانا حسین احمد مدنی دا نام زندہ ہے، مولانا انور شاہ کشمیری دا نام زندہ ہے، مولانا حسین علی دا نام زندہ ہے، مولانا غلام اللہ خان دا نام زندہ ہے، سید عنایت اللہ شاہ. نام زندہ راندے نہیں، کوئی کام کر کے جا. پترا نال 3-4 نسل جا کے ختم. پروپیگنڈا ہو گیا بے پتر اس دا کوئی نہیں، اس دی زندگی تک سب کچھ ہے، اے دنیا تو ٹر جاسی، اس دا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. اس موقع تے سورت کوثر اتاری.
ہم نے آپ کو کوثر دیا، روحانی اولاد۔ کوثر سے مراد میرے پیغمبر جتنے کلمہ پڑھنے والے قیامت کی صبح تک آئیں گے وہ ساری تیری روحانی اولاد ہوگی، وہ سارے تیری اولاد ہے۔ نبی پاک دیاں بیویاں ساڈیاں کہ لگ دیاں ماواں، تو نبی پاک روحانی باپ۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے آن گے وہ سارے تیری روحانی اولاد ہوئے گی۔ کوئی پتر اپنے والد واسطے اتنی قربانی نہیں دے گا جتنے تیرے منن والے تیرے ناتے قربانی دیں گے۔ نہیں تو ٹٹولو اپنے دلوں، ٹٹولو اپنے دلوں۔ جڑے تواڈے وچ نماز پڑھدے او وی، جڑے نماز نہیں پڑھدے او وی، جنہاں دے چہرے تے سنت رسول ہے او وی، جنہاں دے چہرے تے سنت رسول نہیں او وی، سارے دل دے وچ نظر مارو تے جواب دیو۔ کوئی بندہ تیری ماں نو برا بھلا آکھے، ہو سکدا باوجوہ تو چپ کر جائیں سہ لے میں۔ کوئی بندہ تیرے والد نو برا بھلا آکھے، ہو سکدا باوجوہ تو حوصلہ کر لے میں۔ ذرا اپنے دل کو پوچھ کے ویکھ، کوئی بندہ تیرے سامنے آمنہ دے لال دی گستاخی کرے بات تو چپ کرے سے؟ میرے پیغمبر میں تن ایو جئی اولاد دے ساں جڑے اپنے والد واسطے اتنی قربانی نہ دے سن جتنی تیرے واسطے قربانی۔ حضرت سعد نو جڑ لے ماں نے آکھیا نا کہ میں سنیا تو صحابی ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے نا، تے ماں پالے آئی تے ماں نال محبت ہی بڑی آئی، تے مسلمان ہو گئے، تے ماں نو پتہ لگا، تے ماں نو اپنے تے ناز آئی نا۔ ماں نے آکھیا جدہ تک سعد واپس نہیں نہ آندا میں چھاں تے نہیں بانا، سرچ کنگی نہیں کرنی، کھامنا پیمنا بھی نہیں۔ ماں دے ذہن چاہی سعد نو پتہ لگ سی نہ تو تڑپ جاسی، میری ماں دھوپتے بیٹھی ہے، سر کھول کے واپس آ جائے گا۔ حضرت سعد آئے، پوچھیا ماں کیا سنیا تو صحابی ہو گئے؟ صحابی دا ساڈے زمانے مانا میں سنیا تو وہابی ہو گئے۔ او زمانے جڑا در در تو سر ہٹا کے ایک دے دروازے جھکا دے ویا او صحابی، تے ساڈے دورے جڑا در در تو سر اٹھا کے ایک دے دروازے تے جھکاوے او وہابی۔ تے جلے سن وہابی آکھ دن اے سمجھدے نے ویسے ایڈی گال کڈی، بڑی گال کڈی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا بھائی ہندوستان نے جو عورتیں آپس سے لڑ رہی ہیں تے گالاں کڈ رہی ہیں، تے ایک عورت نے دوئی عورت نو آکھیا میں تین خنزیر رن کے کھوائیں، وہ سمجھا بے خنزیر تو ود کے حرام دی شے کوئی۔ دوئی سوچیا بھئی سب تو وڈی حرام دی شاید ہے اس نا لیا ہن میں کہ آکھاں، اس آکھیا میں تن وہابی رن کے کھواں۔ اسے سمجھیا بھئی یہ خنزیر تو ہی ود کے کوئی شے ہے بھائی، وہ سمجھنے بڑی گال کڈی ہے۔ حالانکہ وہاب اللہ دا نام ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بلا عوض دینے والا، الوہاب دا کیا معنی؟ بلا عوض دینے والا۔ الوہاب کا کیا معنی ہے؟ بہت دینے والا، جھولیاں بھرنے والا۔ اے رب دا نام ہے۔ پاکستان ملک دا نام ہے، پاکستان اگوں یہ نسبت دی لگی پاکستانی،
کہ بن گیا پاکستان والا. پنجاب صوبے دا نام ہے, اس نال یہ نسبت دی لگی پنجابی پنجاب والا. گجرات شہر دا نام ہے, اس نال یہ نسبت دی لگی گجراتی گجرات والا. وہاب اللہ دا نام ہے, اس نال یہ نسبت دی لگی وہابی. کرو مانا یار, کرو مانا, خوش ہو کے کوئی نہ. دشمن دی زبان تو, دشمن دی زبان تو کچھ بھی آکھ سکتا ہی. دشمن دی زبان تو اللہ نے ساڈے واسطے کٹوایا اللہ والا. مزہ نہیں آ گیا؟ سنیا تو سابی ہو گیا, ماں تو ٹھیک سنیا کہ تو واپس نہیں آئے گا نا, میں تڑپ تڑپ کے جان دے مانگی. میرے نبی دا روحانی بیٹا بولیا, ساتھ بولیا ماں تیرے وجود کتنیاں روحاں, آکے ایک اگر 100 بھی ہوندیاں نا, ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے نکل دیا نا, میں وہ برداشت کر سکتا, محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ ہو. میرے پیغمبر میں تن ایو جائے پتر دے ساں. ماں آکھیا پتر ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, ماں جیسی چھاؤں کدائی نہیں لبنی, کدائی نہیں لبنی. تو سمجھ رکھو, ماواں ٹھنڈیاں کداں تائیں, جداں تائیں کرما آلیاں نہیں آندیاں. وجلے کرما آلیاں آئیاں واتے ٹھنڈی چھاؤں تھوڑی جی بدل گئی, ٹھنڈی چھاؤں تھوڑی جی بدل گئی. واتو سا کہ انہاں الگ مکان لے, ماں تو الگ ہو. اینج نہیں آدھا من 24 سال ماں پالیا, پہلے 24 سال تو میرے نہ راہ نا. وقت مطالبہ کر. سعد دی ماں نے آکھیا ماں ٹھنڈیاں چھاواں, سعد ماں جیسی محبت کدائی نہیں لبدی, ایو جی ٹھنڈی چھاں کدائی نہیں. حضرت سعد نے فرمایا ماں تیری ٹھنڈی چھاں کدوں تک, میری آنکھاں بندوں میں ٹھنڈی چھاں ختم, تیری آنکھاں بندوں میں ٹھنڈی چھاں ختم. کل میدان معاشرے میں آنا, تو پہچانا تو انکار کر دینا, تو من پتر منن تو انکار کر دینا. جس ٹائم تو من دھدکارنا نا, اس ٹائم حوض کوثر دے ساقی نے آواز لانی ہے, سعد پتر, سعد پتر. ماں نے دھدکار دیتا ہی, آ میرے کو لا, میں تن کوثر تو جام پلاواں, میں تن حوض کوثر تو جام پلاواں. 50,000 سال دا دن سورج سوے نیزے تے, زمین تپی ہوئی, جسم تے کوئی کپڑا نہیں. جس بندے کو میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام مل گیا, لم یزما ابدا, 50,000 سال تک اس نو پھر کدی پیاس محسوس نہیں ہوئے گی. اللہ ساڑے نصیب کر, امین تا کوئی ہے. اللہ حوض کوثر دا جام ساڑے نصیب کر. میں تن سعد جیسا پتر دے سا, میں تن غازی علم الدین جیسا پتر دے سا. میرے پیغمبر یہ سارے کلمہ پڑھنے لے تیری روحانی اولاد ہو سے, جدہ تک کہ پتر موجود ہو سے تیرا نام ہی زندہ. اے میں تو ان کوثر دا مفہوم سمجھا رہے. کوثر دا معنی میں کی کتاب بہت, او شے اللہ نے نہیں دسی, او صحابہ نے مفسرین نے اس نے ذکر کیتا. کوثر سے مراد روحانی اولاد, کوثر سے مراد قرآن. میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے. ہن میری گل تھوڑی جی غور نال سن.
لطف تانا جدا غور نال سن مولا پروپگنڈا تو یہ ہو رہا کہ میرا پتر کوئی نہیں تے نہ زندہ رہندا پترا نال تے میرا نام مٹ جائے گا تے تو آدھا میں تن قرآن دیتا. اے پروپگنڈے دا جواب ہے. اللہ نے فرمایا میرا سونا ایو جواب ہے. اے قرآن اساں اتاریا تے قیامت دی صبح تک اس کی حفاظت بھی اساں کرنی ہے. اے قرآن قیامت دی صبح تک اس دنیا چ رہنا ہی جدہ تک قرآن رہنا تیرا نام ہی رہنا ہے. اے کس طرح آکھ سکتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا؟ اساں تین قرآن جیسی کتاب عطا کیتی ہے. کوثر سے مراد حوض کوثر. کوثر سے مراد حوض کوثر. کوثر جنت دے اندر ایک نہر دا نام ہے. اس نہر چوں پانی آ رہا اس حوض وچ. اس جنت دی نہر دا پانی آ رہا اس حوض وچ. ہم نے آپ کو حوض کوثر کا ساقی بنایا ہے. مولا پروپگنڈا اے وے میرا نام مٹ گی جائے گا میرے پتر کوئی نہیں تو جواب چکھنا اساں تین حوض کوثر دا ساقی بنایا. اللہ نے فرمایا انہاں دے پروپگنڈے دا ایو جواب ہے دنیا تا دنیا رہ گئی میرا سونا تیرا نا تا میدان محشر وچ بھی زندہ رہے گا. اساں تین حوض کوثر دا ساقی بنا کے اٹھانا ہے. کوثر تو مراد مقام محمود جتھے میرا نبی شفاعت واسطے کھلوئے گا. کوثر سے مراد لواء الحمد جدہ رب میرے نبی دے ہاتھ وچ حمد دا جھنڈا نہ پائے گا. انا اعطیناکل ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کوثر. یہ دیکھ کڑا مضمون بیان ہویا مقام فصلی لربک وانحر. نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے. کیڑا مضمون ہے؟ ترکڑے وہ تھوڑے جائے اے پکا لو. بے شک تجربہ کر لے علماء کول خطیبہ کول جا کے پوچھا ہے بھی ذرا سورت کوثر دی تفسیر تو سان سناؤ اسا کوئی نویں تفسیر سن کے آئے ہاں. فصلی لربک نماز پڑھ اپنے رب کے لیے قربانی کر اپنے رب کے لیے. اے پیغام محمد ہے. میں کیا کہ عبادت دیاں کتنی قسم نماز کتنی قسم پائیاں جاندی تری مال ہی لگتا دو. نماز کتنی عبادت قولی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی قولی عبادت. دوئی ہاتھ بننا رکوع کرنا سجدہ کرنا اتحیات بیٹھنا اے بدنی عبادت ہے. نماز دو عبادتاں قولی بدنی تے قربانی شاباش قربانی مالی مال خرچ ہو رہا پیسہ لگ رہا. اے تیسری عبادت ہے. اللہ آکھنا چاہتے ہیں فصلی لربک وانحر. میرے پیغمبر قولی عبادت بھی میرے واسطے بدنی عبادت بھی میرے واسطے تے مالی عبادت بھی میرے واسطے. یہ میرے نبی دا پیغام ہے فصلی لربک ان شانئک ھو الابتر. تیرا دشمن جو ہے نا وہ بے نام و نشان ہو جائے. تیرے دشمن کا میں نام مٹا کے رکھ دوں گا. یہ کہڑے مضمون ذکر ہوئے؟ انجام تو ان کامیابی ملے گی تیرے دشمن نو بے نام و نشان کر دے. مکہ فتح ہویا نا ابو جہل دا پتر آئی اکرمہ وہ نس گیا مکھے چو نس گیا. اس دے ذہن چاہیے بھئی سارے نو معافی لب سکتی ہے ابو جہل دے پتر نو معافی. اس نو پتہ ہے میرا ابا کتنا بڑا دشمن آئی
پھر اس بھی قاتلہ نو بھیجیا خنجر زہر ڈبو کے نا قاتل بھیجیا اس قتل کرن واسطے، اے نس گیا۔ اکرمہ دی بیوی میرے نبی کو لائی، یا رسول اللہ میں اپنے خامد واسطے امان چاہنی، امن دا پروانہ دیو۔ آپ نے فرمایا کتنی مدت کے لیے؟ اس کا کہ 1 مہینے واسطے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے 2 مہینوں کے لیے امان دے دی۔ ہن مکے چ عورت ضامن نہیں بن سکتی، ضامن نہیں بن سکتی۔ اس کا یا رسول اللہ میں اپنے خامد نو من کے دسے سانا، اس مننا کوئی نہیں، تیری ضمانت قبول کر لینے، من کوئی نشانی دو۔ میرے نبی نے اپنے موڈے تو چادر اتار کے بطور نشانی دی، اے لے جا لے جا۔ وہ گئی، اس آخیا میں تیری امان لے کے آئی ہاں، چل میرے نال۔ اکرمہ آ گیا۔ میرے نبی اتنی جلدی اٹھے کہ آپ دے موڈے مبارک تو چادر گر گئی۔ آپ نے فرمایا مرحبا یا راکب المہاجر، مرحبا۔ اکرمہ حیران، میرے نالے سلوک۔ اکرمہ مسلمان ہو گئی۔ ہن خیمے لگے ہوئے، اکرمہ باہر نکلیا نا تو جڑے مکے چران والے صحابی ہیں ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے ہیں، وہ تو اکرمہ نو جانتے ہیں، تے جڑے مدینے دے انصار ہیں انہاں تو صرف ابو جہل دا نام سنے آئی، مخالفت دشمنی میں ابو جہل بڑا پھندے خان آئی۔ اکرمہ باہر نکلیا نا، ایک خیمے دے کولو گزریا نا، تا صحابیاں نے ایک دوسرے نو آکھیا اکرمہ جا رہا ابو جہل دا پتر ہے۔ اگلے خیمے پہنچیا، انہوں نے آکھیا اے ابو جہل دا پتر جا رہے نے اکرمہ۔ تیسرے خیمے دے کولو گزریا، انہوں نے آکھیا اے ابو جہل دا پتر ہے۔ اکرمہ واپس آیا، میرے نبی دے خیمے واپس آیا، آ کے آکھن لگا یا رسول اللہ اپنے صحابہ نو منع کرو، آج تو بعد من کوئی ابو جہل دا پتر نہ آکھے۔ میرے پیغمبر میں تیرے دشمنہ دا نا انج مٹا کے رکھاں گا، انہاں دے سکے پتر بھی آکھن گے سن اپنے پیو نال نسبت نہ دیو، کوئی مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہے۔ پھر تجھے کیا کہا جائے؟ کہا اکرمہ بن اسلام، اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا۔ میرے پیغمبر ان شانیہ کا ہوا الابتر، تیرے دشمنوں کا نام و نشان میں مٹا کے رکھ دوں گا۔ فتح مکہ لے دہاڑے میرا نبی 10,000 قدوسیاں دا لشکر لے کے مکہ داخل ہو گیا۔ مشرکین مغلوب ہو گئے، ہتھیار سٹ دیتے، ہاتھ بن کے کھلو گئے۔ ساڑھے نال کے سلوک کرے گا، کے سلوک ہوئے گا؟ میرے نبی بیت اللہ دے اندر گئے، نفل پڑے، بیت اللہ چ باہر نکلے، دروازے وچ کھلو گئے، دونوں چوکاٹھاں تے ہاتھ رکھ دیتے، دروازے دے دونوں چوکاٹھاں تے ہاتھ رکھے، سامنے لشکر ہے، مشرکین مکہ ہیں، کیا سلوک کرو گے؟ آپ نے فرمایا اگر چاہواں نا ایک ایک ظلم دا بدلہ چکا دے ماں۔ میں نے یاد ہے تساں بلال نو تپدے ہوئے کولیاں تے لٹایا، سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے، ابو فقیہ دیاں پسلیاں تروڑیاں، میرے چاچے دے جسم دے 12 ٹکڑے تساں کیتے، دل کٹیا، کلیجہ کٹیا، نک کٹیا، کن کٹیا، ہار بنا کے گلج پا لے۔ من ہجرت تے مجبور کیتا، میری قتل دیاں تدبیرہ کیتیاں، یا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرا نبی فاتح بن کے آ گیا، میرا نبی فاتح بن کے آ گیا۔ دشمنہ واسطے اعلان ہویا تبت یدا ابی لہب و تب، جہنم دی آیتاں اترن لگیاں، پی ملیا پانی، جہنم دی سزا۔ اس دے مقابلے میرے نبی دے منن والے انہاں دے بارے آکھیا گیا رضی اللہ عنہم، آکھو یار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لہم جنات، اعد لہم جنات
جنات تجری تحتها الانہار. بس صحابہ دی عظمت ایک جملہ آکھنا چاہتا، ایک جملہ آکھنا چاہتا. جڑے لوگ صحابہ کی تنقید کر دیں اور جنہوں کا خیال ہے وے کہ نبی پاک دے انتقال تو بعد یہ سارے پھر گئے سوائے ترائے چار دے. غور کرو، او صحابہ تے تنقید نہیں کر رہے، او نبی پاک دی تربیت تے تنقید کر رہے. تو نہیں سمجھے میری گل؟ وہ کس تے تنقید کر رہے ہیں؟ نبی پاک دی. میرے نبی پاک نے تربیت صحیح نہیں کی، تزکیہ نہیں کیتا، دلوں دی صفائی نہیں کیتی. اے حسد تے کینہ انہیں رہ گیا، اے بے انصافی تے ظلم انہیں رہ گیا انہاں دے دلاں وچ. او تنقید صحابہ تے نہیں ہو رہی، کہندے تے ہو رہی ہے نبی پاک انہیں تربیت تے. میرے نبی نے فرمایا من اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی، اور جس نے رب کو تکلیف دی وہ سوچ لے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے. کیوں جی مولا اکرام اللہ صاحب تواڈے سکول دے ہیڈ ماسٹر بڑے آلہ، بڑے ادیب، بڑے محنتی، ٹیچروں تن کے رکھے ہوا، وقت تے آنا، پیریڈ پورے لینے، بڑا اچھا ہیڈ ماسٹر ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تعریفاں دے پل بنی جاؤ بنی جاؤ. اچھا جی سکول لڑکے کتنے جی؟ آکے 3000. لڑکے کتنے؟ 3000. پاس کتنے ہوئے؟ آکے 3. اسے سارا قصور بچیاں دا یا ہیڈ ماسٹر دا بھی ہے؟ فلاں سرجن بڑا اچھا ہے، بڑا آپریشن کرتا ہے. اچھا کتنے آپریشن کیتے؟ آکے 1000. کامیاب کتنے ہوئے؟ آکے 3. یہ چنگا سرجن ہے؟ اے نبی پاک دی تربیت تے تنقید ہے. میرے نبی نے ایو تربیت کی تھی. میں اپنی اکثر تقریر شیخ سعدی دے ایک شعر تے ختم کر رہے ہیں، کردہ ہونا. اے تربیت ہے میرے نبی دی. شیخ سعدی آنا گلے خوشبوے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. تو آنی سمجھ نہیں آئی تاں تو سبحان اللہ آکھے آئیے نہیں سمجھ. میں فارسی شعر پڑھے تو اردو سمجھ مشکل آندی ہے، لیکن خدا دا نام ہے میں جدا ترجمہ کرنا بے شعر میں پڑھے کیوں ہیں مزہ تا آئے بے میرے نال ہاں دے نال ہاں ملاؤ، میرے اشارے نو سمجھو بے شعر کیوں پڑھے. شیخ سعدی یادا خوشبودار مٹی میرے ہاتھ سے جائی، مٹی چو خوشبو آ رہی ہے. میں مٹی کو لو پوچھیا تو کستوری ہے، تو عنبر ہے، تیری خوشبو تو میرا دل خوش ہو گیا. اگو مٹی آکھیاں میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. نہیں سمجھے گا؟ نہیں یار ممدانے والے ہو تو سمجھ نہیں ہے. میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں، کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. او جڑی پھول دی صحبت من ملی اس نے میرے اثر کیتا،
میری جو خوشبو آمن لگ گئی. بندیالوی آکھدا مٹی کو پھول کی صحبت مل جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو 23 سال آمنہ کے لال کی صحبت ملی تھی، کیا میرے نبی کی صحبت نے ان میں کوئی اثر نہیں کیا تھا؟ کوئی اثر نہیں کیا تھا. پھر میرے نبی دی تربیت کیسی، پھر میرے نبی دا تزکیہ کیسا. میرے نبی نے ایسی تربیت کی تھی، دلوں دی ایسی صفائی کی تھی، اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یارا واسطے ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. اے ساریاں آیتاں دے اندر رب میرے نبی دے یاراں دے تذکرے کر دے. کفار ناکام ہو گئے، انجام یہ ہویا کہ کفار ناکام ہو گئے اور میرے نبی دے ساتھی کامیاب ہو گئے، میرے نبی بھی کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.